کوئی اہم چیز مل جائے میرے عزیزو، اس وقت نہ بھائی نہ یار نہ دوست یاد رہتا ہے. کوئی عہدہ مل جاتا ہے، جب ترقی مل جاتی ہے اس وقت بھی کوئی یاد نہیں رہتا. لیکن قربان جاؤں سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب مکے کے اندر تکالیف کے انبار لگ گئے، پریشان کر دیا گیا. سیدہ خدیجہ اور ابو طالب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب ابو طالب کا 11 یا 22 دن کے آگے پیچھے دونوں کا انتقال ہو گیا. رحمت والا نبی اپنے آپ کو اکیلے اکیلے سمجھنے لگے. چہرے کی مسکراہٹ آپ کی چلی گئی. ہر وقت آنکھیں آنسوں سے پرنم رہتی تھی اور آنکھوں کی پلکیں ہر وقت رحمت والے نبی کی آنکھوں سے آنسوں سے غسل کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. پروردگار عالم نے اعلان فرما دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. آجا ذرا سیر پر بلا لے، جبرائیل ذرا چلا جا اور جا کے میرے سونے کو میرے پیارے کو بلا لا، تاکہ میں اسے دیکھوں گا، اپنا آپ دکھاؤں گا، یہ مجھے اپنے دکھڑے سنائے گا، میں تسلیاں دوں گا. میں جب تسلیاں دوں گا میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. نور کے سارے پردے ہٹا دیے گئے، قریب قریب بلا لیا گیا. دیکھا چہرہ اترا اترا، افسردہ افسردہ. مالک کائنات تھا، اللہ اکبر، نبوت کو مزاج کو سمجھ رہے ہیں. فرمایا میرا حبیب یہاں آ کر بھی، میرے مہمان بن کر بھی، میرا آمنا سامنا کر کر بھی، مجھے دکھا کر مجھے دیکھ کر بھی کیوں پریشان ہے؟ کہ الہ العالمین میں اپنی ذات کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، لیکن مجھے امت کی طرف سے 4 باتوں سے تیرے سے گلہ ہے، مجھے 4 باتوں کا تیرے سے گلہ ہے. اللہ اکبر. فرمایا میرا حبیب کس بات کا گلہ ہے؟ اللہ اکبر. الہ العالمین پچھلی امت کو تو نے قد دیا، کسی کو 60 ہاتھ کا دے دیا، کسی کو 125 فٹ کا قد دے دیا. پروردگار عالم اللہ اکبر، میری امت کو کیوں چھوٹے قد والا پیدا کر دیا؟ اگر خیر الامم میں ساری امتوں کی سردار ہے، پھر آپ نے اس کا قد چھوٹا کیوں کر دیا؟ فرمایا محبوب بس یہی اعتراض ہے. ہاں اعتراض تو نہیں، بس مجھے گلہ ہے، مجھے ارمان ہے. کہ محبوب بس یہی بات ہے کہ جی، کہ پھر ذرا ہنس کے دکھا. یا اللہ کیوں گا، ذرا ہنس کے تو دکھا. حضور فرماتے ہیں میں نے ہنس کے دکھایا. فرمایا محبوبہ ذرا اندازہ لگا، ذرا ماضی میں جا، جس کو 125 فٹ کا قد ملا کرتا تھا، بتا وہ کپڑا بنانے میں کتنا پریشان ہوتا ہوگا، کرتا پجامہ تہمت بنانے میں کتنا پریشان ہوتا ہوگا، جب اس کو بھوک لگتی ہوگی روٹی سبزی میں کتنا پریشان ہوتا ہوگا، کتنے کتنے آٹے کے گٹو کھا لیتا ہوگا. محبوبہ تیری امت کا قد بھی چھوٹا کر دیا، تیری امت کا میدہ بھی میں نے چھوٹا کر دیا. ایک روٹی پر گزارا کر لے گی، ایک کرتے پہ گزارا کر لے گی، تاکہ کپڑا بنانے میں، کھانا حاصل کرنے میں پریشان نہ رہے، بلکہ خدا کو راضی کرنے کے چکر میں فکر مند رہے. میرا محبوب بتا، میں نے تیری امت کے اوپر احسان کیا یا تیری امت کو دکھوں میں ڈالا؟ یا اللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ تھوڑا کھا کے بھی تیرا شکر ادا کرے گی اور تھوڑا پہن کے بھی مالک لاکھ لاکھ مرتبہ تیرا شکر ادا کرے گی. اچھا اب بتاؤ دوسرا گیلا. کہ الہ العالمین پچھلی امتوں کے اتنے قد تھے، طاقتور تھے، زوراور تھے، پہاڑ میں تھپڑ مارا کرتے تھے، 500 من کا پتھر یوں ریڑ دیا کرتے تھے. الہ العالمین درخت کو یوں پکڑ کے تنے سے جڑ سے اکھاڑ دیا کرتے تھے. پروردگار عالم اگر آخری امت ہے اور سردار امت ہے تو اس کو طاقت میں کمزور کیوں کر دیا؟ فرمایا محبوب ذرا پھر مسکرا کے دکھائیو. اللہ اکبر. فرمایا میں مسکرا کے دکھایا. کہ کملی والے میں تجھے یہ بھی اس راز کی بات بتاتا ہوں، پچھلوں کو میں نے طاقتور بنایا. پیغمبر دیکھ پھر اس نے طاقت کا غلط فائدہ اٹھایا. پیغمبر دیکھ پھر اس نے قد کا غلط فائدہ اٹھایا. کیا کیا؟ کہ جن کو میں نے طاقتور بنایا انہوں نے انا ربکم العالی کا دعویٰ بھی کر دیا. اپنے قد کے بل بوتے پر، اپنی طاقت کے بل بوتے پہ خدا بن بیٹھے. تیری امت کا قد میں نے چھوٹا کر دیا، طاقت میں نے کمزور کر دیا، تاکہ نہ طاقت ہوگی نہ قد آور ہوگی. جب بھی میرے سامنے رہے بندے بن کے رہے، خدا بن کے نہ رہے. میں نے ان کے ساتھ اعزاز کر دیا، اعزاز دے دیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے قرآن میں اعلان کر دیا، میں نے تمہیں خدا بننے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ میں نے تمہیں سجدہ کرنے کے لیے بنایا ہے. راضی ہو؟ کہ جی. اور بتاؤ. کہ یا اللہ مجھے ایک اور گلہ ہے. کیا گلہ؟ الہ العالمین عمریں چھوٹی کیوں کر دی؟
چل قد کا سمجھ میں آ گیا، طاقت کا سمجھ میں آ گیا، میری امت کی عمر چھوٹی کیوں کر دی؟ پہلی امتوں کے 1000 سال عمریں تھی، 12 1500 سال، 400 سال تھی، کتنی عبادت کرتی ہوں گی، کتنے سجدے کرتی ہوں گی، کتنے رکوع کرتی ہوں گی، کتنے قیام سجود کرتی ہوں گی۔ الہ العالمین یہ تو میری امت گھاٹے میں پڑ گئی۔ فرمایا محبوب ذرا مسکرا کے دکھائیو۔ اللہ کے نبی کہنے لگے میں نے کہا اللہ جی بتاؤ۔ فرمایا محبوب جسے 1000 سال عبادت دی اسے 1000 سال عمر دی، اسے 2 رکعت کا بدلہ 2 پر مل گیا۔ جسے 1000 سال عمر دی اسے 1 نیکی کا بدلہ 1 پر مل گیا، 1 صدقے کا بدلہ 1 میں مل گیا۔ محبوبہ پریشان نہ ہوئیو، اگر میں 50 سال عمر دوں، 50 سال عمر دوں، 70 سال کی عمر دے کے اٹھا لوں، محبوبہ پریشان نہ ہونا۔ 50 سال کی عمر میں ایسے عمل کرے گی 1000 سال کی عمر والوں سے قیامت کے دن آگے کھڑی ہوگی۔ الہ العالمین وہ کیسے؟ فرمایا کبھی میں ان کو راتیں ایسی دے دوں گا، کبھی میں ان کو دن ایسے دے دوں گا۔ الہی کیا کرے گا؟ فرمایا میں رمضان المبارک کا مہینہ دے دوں گا، پچھلی امتیں پورا سال 12 مہینے 365 دن روزے رکھتے رہے، اللہ اکبر، تیری امت کا فرض 1 رمضان کا روزہ رکھے گا، ان کی ساری زندگی کے روزے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ الہ العالمین اور کیا دے گا؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں ایک رات ایسی عطا فرما دوں گا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ایسی عطا فرما دوں گا جو 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ یا اللہ پھر کیا کریں گے؟ ساری رات ماتھا رگڑتے رہیں گے؟ نہیں نہیں۔ ساری رات تسبیح پکڑ کے چلاتے رہیں گے؟ نہیں نہیں۔ الہ العالمین پھر کیا کریں گے؟ ساری رات درود شریف پڑھتے رہیں گے، ساری رات قیام رکوع سجود میں رہیں گے۔ فرمایا جا محبوبہ تیرے صدقے سے میں نے تیری امت پر احسان کر دیا، اپنی امت کو کہہ دینا ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر میں جو 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ دے گا، یا 2 رکعت نفل ادا کر لے گا، یا 1 آیت قرآن پاک کی پڑھ دے گا، 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، 1 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے گا، بس 1 مرتبہ پڑھے گا اس رات کی عبادت کی نیت سے، وہ تیرا پڑھنے والا امتی مجھے اتنا پسند آئے گا کہ اس کے 1 مرتبہ پڑھنے پر 84 سال 4 مہینے راتوں میں جاگنے کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ دکھلاوے کی ساری رات کی عبادت ایک طرف اور اخلاص کا ایک سجدہ ایک طرف، دکھلاوے کا سجدہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب بتا محبوب کہ اللہ جل شانہ ٹھیک ہے، آخری بات مجھے آخری گلہ ہے، یا اللہ میں گلہ تو نہیں کرتا لیکن مجھے ہونکا ہے، مجھے رینج ہے۔ محبوب کیا ہے؟ یا اللہ جب ساری امتوں کی سردار ہے، رمضان کا مہینہ بھی ملا، لیلۃ القدر کی راتیں ملی، لیکن الہ العالمین مجھے ایک گلہ ہے کیا؟ جب ساری امتوں کی سردار ہے تو پہلے آنا چاہیے تھا، پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا۔ کہ محبوب تیری دوسری وعدے کو میں نے پورا کر دیا، آئی بعد میں جنت میں پہلی چلی جائے گی۔ الہ العالمین پھر اسے پہلے کیوں پیدا نہ کیا؟ جب پہلے جنت میں جاتی تو پہلے کیوں نہ آتی؟ فرمایا محبوب ذرا پھر دوبارہ ہنس کے دکھا دو۔ اللہ جی فرماؤ۔ فرمایا محبوب آدم علیہ السلام دنیا سے گئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اسماعیل علیہ السلام کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ ان کے ماننے والوں کو دنیا سے گئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ محبوب بے شک میں ان سے راضی، ان کا نبی ان سے راضی، جنت کا ان کے نبی نے ان سے وعدہ کر لیا، لیکن سوچ تو صحیح، دیکھ تو صحیح، کب سے قبروں میں پڑے ہیں، کب سے جنت میں جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تیری امت کو میں سب سے آخر میں لے کے آیا تاکہ ایمان والوں کو مرنے کے بعد جنت میں جانے کے لیے قبر میں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ یا اللہ 100 سال تو کرنا پڑے گا، 2 سال تو کرنا پڑے گا، 300 سال تو کرنا پڑے گا، 2000 سال کرنا پڑے گا۔ فرمایا محبوب میں نے اس کا بھی انتظام کر لیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جب میں قیامت کے دن تیرے امتیوں کو، اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھاؤں گا، یہ سارے میدان معاشر کی طرف آئیں گے، اللہ اکبر، جنتی علیحدہ ہو جائیں گے، جہنمی علیحدہ ہو جائیں گے۔ محبوبہ ذرا جنتیوں کے پاس چلے جانا، جو 1400 سال پہلے مرا، جو 1200 سال پہلے مرا، اس سے جا کے پوچھ لینا کتنی دیر قبر میں رہے ہو؟ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے وہ مسکرا کے کہے گا کتنی دیر، کتنی راتیں، کتنے دن۔ بات 100 سال کی نہیں، بات 10 کی نہیں ہے، بات مہینے کی نہیں، بات ہفتے کی نہیں ہے۔ محبوب فرمائیں گے کتنی دیر قبر میں رہے؟ کہیں گے کملی والے عصر کی نماز پڑھ کے سوئے تھے، مغرب کی نماز کے وقت کسی نے اٹھا دیا۔ راز ہے سمت کا، بیٹی کے پیدا ہونے پر تعویذ لیتی پھر رہی ہے، سانسیں باندھتی پھر رہی ہیں، پہلے بیٹی پر تو ہم نے صبر کر لیا جی، اب دوسری پیدا، اب تو پکا یقین ہے جٹھانی نے کرا رکھا ہے اس کی۔ خدا کی دیکھو، اللہ اکبر، ساس بھی اسی مولوی صاحب سے تعویذ لے کے آ رہی، بہو بھی اسی سے لے کے آ رہی۔